فائبرائڈ کو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے؟ فائبرائڈ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے سب سے بنیادی ٹول الٹرا ساؤنڈ ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں یوٹرس کا سائز، فائبرائڈ کا سائز، نمبر آف فائبرائڈس کے کتنے زیادہ فائبرائڈس ہیں، ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں، اور ان کی لوکیشن کہاں پہ ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کی جاتی ہیں۔ اور جب ہم اینجیوگرافی یا ایمبولائزیشن سے پہلے پیشنٹ کا پوسٹ کنٹراسٹ ایم آر آئی پیلوس کرتے ہیں۔ پوسٹ کنٹراسٹ ایم آر آئی پیلوس کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں ایگزیکٹ فائبرائڈ کے سائزز، اس کے اندر جو اس کا مارفولوجی ہے، اس کے اندر کس طرح کا اس کی ساخت ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فائبرائڈس کی ڈیفرنٹ ٹائپس بھی ہیں جو کہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، یا فائبرائڈس سے ملتے جلتے اور بھی بیماریاں ہیں جس کو ایڈینومایوسس یا ایڈینومایوما بالکل فائبرائڈ کی طرح کی نظر آتی ہے الٹرا ساؤنڈ پہ، اسی طرح کا ایک گولا ہوتا ہے پیشنٹ کو، اس کی لیکن ٹریٹمنٹ اور اس کی ٹریٹمنٹ کی جو پلاننگ وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سادہ فائبرائڈ یا کنونشنل جو فائبرائڈ ہے، جو نارمل فائبرائڈ جس کو ہم کہتے ہیں۔ عام زبان میں نارمل فائبرائڈ یا سادہ فائبرائڈ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ سادہ فائبرائڈ، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ بغیر جڑوں والا فائبرائڈ۔ اور جو ایڈینومایوسس ہے، اس کو عام طور پر عام لوگ کہتے ہیں کہ جڑوں والا فائبرائڈ۔ یہ جو جڑوں والا فائبرائڈ، جس کو ہم میڈیکل کی ٹرمینالوجی میں ایڈینومایوما یا ایڈینومایوسس کہتے ہیں، اس کی بھی پھر فردر دو ٹائپس ہیں۔ ایک ٹائپ ڈیفیوز ٹائپ ہوتی ہے، جس میں ڈیفیوز انفلٹریٹو ٹائپ کی ڈیزیز ہوتی ہے کہ جو کہ پورے کے پورے یوٹرس کو انوالو کر دیتی ہے۔ عام طور پہ وہ ٹریٹ کرنا مشکل ہوتی ہے، چاہے وہ ٹریٹمنٹ اینجیوگرافی کے ذریعے ہو، چاہے وہ اوپن سرجری ہو، ایون اس کی مائومیکٹمی کرنا بھی تقریباً ناممکن کے قریب ہوتی ہے یا بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور وہ یہ ڈیفیوز ٹائپ ایڈینومایوسس ہمارے لیے بھی ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لوکلائزڈ جڑوں والا فائبرائڈ یا لوکلائزڈ ایڈینومایوما۔ لوکلائزڈ ایڈینومایوما کو ہم بہت اچھے سے اس کو ایمبولائز کرتے ہیں، اور پیشنٹ کے سمٹمز جو کہ ایڈینومایوما میں یا جڑوں والے فائبرائڈ میں عام طور پر جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ سیویئر قسم کا پین ڈیورنگ مینسٹرویشن اور زیادہ مینسٹرویشن، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جو سادہ فائبرائڈ جس کو عام طور پر لوگ بغیر جڑوں والا فائبرائڈ کہتے ہیں، اس میں عام طور پر سیویئر قسم کا پین نہیں ہوتا، صرف بلیڈنگ یا کلوٹس کی شکل میں زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، جس میں عموماً جب مریض ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں تو ان کا ایچ بی بھی کم ہوتا ہے۔ عام لفظوں میں یا عام زبان میں ایک امپورٹنٹ انڈیکیشن ایمبولائزیشن کی یا ٹریٹمنٹ کی، فائبرائڈ کی ٹریٹمنٹ کی، وہ یہ بھی ہے اگر کسی مریض میں لو ایچ بی ہو، بلیڈنگ اس کو ماہواری زیادہ آ رہی ہو اور اس کی ایچ بی بھی ڈراپ ہوتی ہو، تو اس مریض کو فائبرائڈ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، چاہے وہ اوپن سرجری ہو یا اینجیوگرافی کے ذریعے ایمبولائزیشن ہو۔